السلام علیکم ناظرین، 360 فیکٹس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا افغان حکومت کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے آ کے اچانک کابل کو قبضہ کیا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ پر ہے۔ ریکارڈ کی بات ہے کہ انخلا کا فیصلہ 2 سال قبل صدر ٹرمپ نے کیا تھا اور صدر بائیڈن نے اسی فیصلے پر عمل کیا۔ 20 سال تک افغانستان میں ٹکے رہنا اور باقاعدہ تحریری معاہدوں کے تحت واپس جانا عجلت نہیں کہا جاتا۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت امریکہ ہی نے بنائی تھی، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی حکومت کو کیسے توڑتا اور اس کی جگہ نئی حکومت کو کیسے بٹھاتا۔ زور شور سے پروپیگنڈا ہوا کہ افغان طالبان دڑا دڑ صوبوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت کابل کی دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب امریکہ نے یہ کہہ کر دیا کہ اشرف غنی کی حکومت بہت مضبوط اور مستحکم ہے اور 70,000 طالبان کے مقابلے میں انہوں نے 8 لاکھ افغان عوام کو تربیت دی ہے اور جدید اسلحے سے لیس کر دیا گیا ہے۔ یہ فوج طالبان کے لیے لوہے کا چنہ ثابت ہوگی، مگر ان امیدوں اور اعلانات پر اس وقت پانی پھر گیا۔ ایک ایک کر کے تمام صوبے فتح کرنے کے بعد قندھار اور کابل پر بھی قبضہ جما لیا۔ تب امریکہ کو کہنا پڑا کہ وہ ایک فوج تو کھڑی کر سکتی ہے، لیکن اسے لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکتی۔ مگر اشرف غنی فرار ہو گیا اور امریکہ کا بنایا ہوا حکومت ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا اور ایک ہاہاکار مچ گیا۔ غیب کی خبریں لانے والے ہمارے اینکرز اور تجزیہ نگاروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ طالبان اچانک کابل میں گھس گئے۔ ان صاحبان سے کوئی پوچھے کہ 20 سال کی طویل جدوجہد کے بعد کابل فتح ہوا تو کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ کیا 20 سال تک امریکہ بزدلوں کی طرح کابل کی چھاونیوں میں ناگزیر نہیں رہا؟ بات گھوم پھر کر وہی آتی ہے کہ طالبان نے 20 سال قبل اپنی معزول کی گئی حکومت کو بحال کیا تو کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا؟ طالبان کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ وہ حکومت کا نیا ڈھانچہ بناتے ہوئے افغان عوام کو اعتماد ملے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دار اور سکندر نے دنیا فتح کی تو کیا وہ عوام کو اعتماد میں لے کر حکومتیں تشکیل دیا کرتے تھے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ بری صغیر میں مغلوں نے فتح پائی تو کیا انہوں نے خود حکومت کی یا وسیل بنیاد حکومتیں بنائی؟ ان کی بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو کیا انہوں نے عوام کے نمائندے گاندھی، نہرو اور قائد اعظم کو اپنی حکومت میں شامل کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ شیر شکار کرتا ہے تو اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اور وہ اسے کھاتا ہے تو کسی دوسرے کو کہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اسی اصول پر جب افغان طالبان نے فتح پائی تو انہوں نے اشرف غنی یا عبداللہ یا رشید دوستم کو حکومت میں لانے کے لیے 20 سال تک سر نہیں کٹوائے تھے۔ ہمارے اینکروں اور تجزیہ کاروں نے شور مچایا کہ فتح طالبان کی ہوئی اور جشن پاکستان منا رہا ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان کو جشن منانے کا کیا حق حاصل ہے؟ جواب میں ان حضرات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا پاکستانی عوام افغانستان میں ایک خوش آئند انقلاب پر جشن نہ مناتے تو کیا ماتم کرتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ طالبان کی فتح کے پیچھے پاکستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے؟ افغانستان میں پاکستان کو یہ دوسری فتح ملی ہے۔ جنرل حمید گل کے الفاظ میں پاکستان نے پہلے تو افغانستان میں امریکہ کی مدد سے سوویت روس جیسی سپر پاور کو شکست دی اور اب امریکہ کی مدد سے امریکی افواج کو افغانستان سے مار بگایا۔ خود امریکی میڈیا نے کہا کہ بائیڈن کا جمہوری نظریہ کابل میں دفن ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک بھیانک اور شرمناک موت کے بعد۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا کہ موجودہ صدر بائیڈن اس شکست کی ذمہ دار ہے، اس لیے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ امریکہ کا وہ میڈیا جو ہمیشہ ڈیموکریٹک پارٹی کا وفادار رہتا ہے، اس نے بھی سقوط کابل پر خون کے آنسو بہائے۔ کوئی امریکی اخبار ایسا نہیں جس نے اپنی افواج کی بدترین شکست پر چیختی چلاتی شہ سرخیاں نہ جمائی ہو۔ بہت زور شور سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کابل سے چلا بھی جائے تو بھارت کی وہاں اتنی بڑی موجودگی ہے کہ وہ اشرف غنی حکومت کو سہارا دے سکتی ہے اور طالبان کی بھی ٹکائی کر سکتی ہے۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کا آخری جہاز اڑنے سے پہلے بھارت نے پروازوں پر پروازیں چلائی اور اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکال کر لے گیا۔ دنیا میں سقوط کابل پر اگر کسی ملک کو چپ لگی ہے تو وہ ہے بھارت۔ طالبان کی فتح پر نئی دلی کو سام سونگ گیا ہے، وہ کسی قسم کا رد عمل دینے کے قابل نہیں تھے۔ آخری حملہ جو طالبان پر کیا جا سکتا تھا وہ بنیادی حقوق کی تحفظ کے سلسلے میں قیامت کا شور تھا کہ طالبان اپنے دشمنوں کو چوکوں پر پانسیاں دیں گے، بے پردہ عورتوں کو کوڑے ماریں گے اور انقلاب دشمنوں سے جیلیں بھر دیں گے۔ مگر ہوا سب کچھ اس کے برعکس۔ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تمام سرکاری ملازمین سے کہا گیا کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پر کام جاری رکھے اور دنیا کو یقین دلایا کہ وہ اب بدلے ہوئے طالبان ہے۔ سیاستکار، سفارتکار، ڈپلومیسی میں مہارت رکھنے والے، مصلحت سے چلنے والی، انتہا پسندی سے گریز کرنے والی طالبان ہے۔ انہوں نے عورتوں کو حکومت میں شامل کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ طالبان پر آخری دباؤ یہ ہے کہ وہ جمہوریت قائم کرے
سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ میں پارلیمان جمہوریت موجود ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ترقی یافتہ یورپی ممالک بادشاہی نظام سے نہیں چل سکتے؟ کیا دنیا عرب میں جگہ جگہ بادشاہ موجود نہیں ہے؟ کیا ملائیشیا میں ہر صوبے کا سربراہ بادشاہ نہیں ہے؟ اور کیا جاپان جیسے ملک بھی بادشاہت کی سائے میں نہیں چل رہا؟ لفظ جمہوریت ایک فیشن بن گیا ہے، جبکہ دنیا میں جس ملک کو جو نظام سوٹ کرتا ہے اس نے اس کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ایک دلجلے نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ ڈو مور کا تقاضا پاکستان سے اب بھی کرتے ہیں؟ کیا پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس پر قناعت کر سکتے ہیں؟